أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما وقال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ساری تعریفیں اس اکیلے اللہ مالک کائنات کے لیے خاص ہے جس نے یہ پوری کائنات بنائی ہے۔ تمام تعریفیں اس وحدہ لا شریک کے لیے جو اپنی پوری مخلوق کی ہر ضرورت بر وقت پوری فرماتا ہے، ہر قسم کی حمد اور ثنا اس مالک الملک کے لیے کہ ہم گناہ کرتے کرتے نہیں تھکتے اور وہ معاف کرتے کرتے نہیں تھکتا۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس سے غلطیاں نہ ہوتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے، کلکم بنو آدم و کلکم خطاؤن، تم سارے آدم کی اولاد ہو اور سارے گناہ گار ہو۔ وخیر الخطائین التوابون، بہترین گناہ گار اور خطا کار وہ ہے
جو غلطی اور گناہ کر کے اس پر ڈٹ نہیں جاتا بلکہ شرمندہ ہوتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے۔ خطبہ جمعہ میں دونوں گھٹنے کھڑے کر کے بیٹھنا ٹھیک نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، اس لیے جو دوست گھٹنے کھڑے کر کے بیٹھے ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں۔ غلطی ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہر انسان سے ہوتی ہے۔ دنیا کے لیے اللہ کے پیغمبر، اللہ کے نبی اور رسول علیہ السلام یہ نمونہ ہیں، لیکن قرآن اور حدیث کے مطالعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو اس کائنات کے لیے نمونہ بن کر آئے ہیں ان سے بھی ایسے کام ہوئے ہیں کہ جو اللہ کے ہاں پسندیدہ نہیں تھے۔ چند ایک مثالیں، سب سے پہلے انسان پوری نسل انسانی کے والد محترم سیدنا آدم علیہ السلام اللہ تعالی نے صرف ان کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ اتنی عزت، اتنا احترام، باقی پوری کی پوری نسل انسانی کے لیے وہ قانون اور ضابطہ نہیں، یہ صرف اکیلے آدم علیہ السلام کی خصوصیت ہے۔ مٹی سے بنایا اور ابھی وہ پورے طور پر وجود میں نہیں آئے تو نورانی فرشتوں کو حکم دیا، فرمایا انی خالقم بشرا من طین، میں مٹی سے ایک بشر بنا رہا ہوں۔ ذرا سوچیں کہ اللہ مالک کائنات کو اس بشر سے زیادہ خوبصورت نام کوئی نہیں ملتا تھا۔ کوئی حکمت تو ہے کہ اللہ نے ان نورانی فرشتوں سے یہ فرمایا انی خالقم بشرا من طین، میں مٹی سے بشر بنانے والا ہوں۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، میں جب اس کو ٹھیک کر لوں، مکمل بنا لوں اور اپنی روح اس میں پھونک دوں تو پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تم سب نے اس کی تعظیم کرتے ہوئے اس کو سجدہ تعظیمی کرنا ہے۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، سارے فرشتوں نے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کسی کا کہ فرشتے نوری مخلوق ہیں، نوریوں کے سردار، سربراہ، ہیڈ، چیئرمین سیدنا جبریل امین علیہ السلام سمیت سب کو حکم ہے کہ سب نے سجدہ کرنا ہے۔ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، ابلیس نے نہیں کیا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابلیس تو فرشتوں میں ہے نہیں، لیکن اس کو حکم تھا، اللہ نے پوچھا یا ابلیس ما منعک، ابلیس تجھے کس چیز نے روکا تھا؟ اللہ تسجد اذ امرتک، جب میں نے حکم دیا تھا سجدہ کرنے کا، تجھے سجدہ کرنے سے کس نے روکا تھا؟ تو اس کا جواب یہی تھا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ یہ تکبر برباد کر دیتا ہے بندے کو، اللہ ہمیں اس سے بچائے۔ تکبر، کیوں بہتر ہوں؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے بنایا ہے، اسے مٹی سے بنایا ہے، آگ کا شعلہ اوپر اٹھتا ہے، مٹی نیچے۔ فرمایا
فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تجھے یہ حق اور اختیار کس نے دیا تھا کہ یہاں رہ کر، میری اس کائنات میں رہ کر میرے حکم کی مخالفت کرنا، تکبر کرنا؟ تکبر کا معنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ لینا۔ جو بندہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں مانتا، وہ زبان سے نہیں کہتا کہ میں تکبر کر رہا ہوں، حکم نہ ماننا ہی تکبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے صحیح مسلم میں، فرمایا من جر ثوبہ خیلا، جس نے تکبر کرتے ہوئے مرد ہو کر، جوان ہو کر اپنی تہبند شلوار پینٹ ٹخنے سے نیچے لٹکائی، فرمایا قیامت والے دن 4 سزائیں ہیں۔ لا ينظر اللہ علیہ، اللہ محبت کی نظر سے نہیں دیکھے گا، غضب کی نظر سے دیکھے گا۔ اللہ اسے پاک نہیں کرے گا۔ لا یکلمہ اللہ، کلام نہیں کرے گا، ولا یزکیہ، اس کا تزکیہ نہیں کرے گا، وَلَهُ عَذَابٌ علیم، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آپ کسی سے پوچھیں، کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ میں تکبر کی وجہ سے یہ اپنی شلوار ٹخنے سے نیچے رکھے ہوئے ہوں۔ قربان جائے بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ، آپ نے فرمایا الاسبال هو الکبر، مرد کا اپنا کپڑا ٹخنے سے نیچے لٹکانا ہی تکبر ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نہ ماننا ہی تکبر ہے۔ میں جو بھی بات کروں گا آپ یہ مت سمجھیں کہ میں کسی کو نشانہ بنا رہا ہوں۔ شیطان ہمارے ذہن میں یہ ڈالتا ہے کہ مولوی ہمارے خلاف مسئلہ کرتے ہیں، ہم مسئلے کے خلاف ہوتے ہیں۔ مسئلہ کسی کے خلاف نہیں ہوتا، ہم مسئلے کے خلاف ہوتے ہیں۔ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ دین سے دوری کا دور ہے۔ اللہ ہمیں دین کی قربت نصیب فرمائے۔ بات کہیں آگے نہ چلی جائے، ہر انسان غلطی کرتا ہے، ہر انسان خطا کار ہے، غلطی ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں۔ انبیاء اور رسولوں سے ہوئی ہے، آدم علیہ السلام، اتنا پروٹوکول ملا، اتنا عزت افزائی ہوئی کہ نوریوں نے سجدہ کیا۔ یہ تو وہ شیطان نے بدلے لیے ہم سے، ہمیں نور بشر کے مسئلے میں الجھا دیا۔ پہلا کلام ہی یہ ہے انی خالقم بشرا من طین، میں مٹی سے بشر بنانے والا ہوں۔ پھر ایک وقت آیا کہ جسے اتنا عزت اللہ نے دی تھی اسے اپنی نعمتوں والی جنت سے نکال دیا۔ حکم دیا تھا آدم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی کو، فرمایا تم یہاں رہو، جنت میں رہو۔ پہلے پارے سے یہ کام شروع ہوا ہے، پورے قرآن میں مختلف جگہوں پر۔ فَكُلَا مِنْهَا، اس جنت سے کھاؤ، ہے شئتما رغدا، جہاں سے تمہارا دل کرے، جو چیز دل کرے کھاؤ۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، ایک درخت نامزد کر دیا کہ اس کے قریب نہیں جانا۔ اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ جب کسی گناہ سے بچنا ہے تو اس ماحول کے قریب نہیں جانا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کو نہیں کھانا، فرمایا اس کے قریب نہ جاؤ۔ جو ماحول گندا ہو، آلودہ ہو، اگر انسان اس میں چلا جائے تو اس کا حصہ بن جاتا ہے۔ اس لیے ایسی محفل، ایسی مجلس جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی مخالفوں سے بچنا چاہیے۔ قسمیں کھائیں شیطان نے، قاسم لہما انی لکما لمن الناصحین، قسمیں کھا کر کہتا تھا میں تمہارا خیر خواہ، میں تمہارا خیر خواہ۔ فدلاہما بغرور، دھوکہ دے کر انہیں پھسلا دیا۔
ان دونوں نے وہ درخت اس کا پھل کھا لیا، کیا تھا اس کی تفصیل نہیں ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، نہ قرآن نے بیان کیا۔ یہ ویسے مشہور ہو گیا کہ گندم کا دانہ کھایا، گندم کو درخت تو ہے نہیں، کوئی درخت تھا، اللہ نے فرمایا یہ نہیں قریب اور کھا لیا۔ فلما ذاق الشجرۃ بدت لہما سوآتہما، وہ چکھنے کی دیر تھی کہ وہ جو جنتی لباس سے وجود ڈھانپے ہوئے تھے وہ لباس اتر گیا۔ بدت لہما سوآتہما، ان کی پردے کی چیزیں شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں۔ وَطَفِقَا يَكْشِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، سیدنا آدم علیہ السلام اور ہماری ماں سیدہ حوا علیہ السلام دونوں جنت کے درختوں کے بڑے بڑے پتوں سے اپنا وجود ڈھانپنے لگے۔ یہ فطرت ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری بہت ساری بیٹیاں، بہت ساری بہنیں، بہت ساری معزز بچیاں بڑے بڑے گھروں کی اس انداز کا لباس پہنے ہوئے ہیں کہ وہ لباس پہن کر بھی ننگی لگتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی لعنت ہے اس عورت پر جو لباس پہن کر ننگی ہوتی ہے۔ لباس کا مقصد ہے جسم کا نشیب و فراز بھی ڈھپ جائے، خوبصورتی بھی ہو۔ اگر لباس ہی ایسا ہے کہ آپ کے جسم کا ایک ایک عضو نمایاں ہے تو وہ ننگا کہا ہے شریعت نے اس کو، اور اس عورت پر لعنت ہے جو مردوں کی مشابہت کرے، اور ان مردوں پر بھی لعنت ہے جو عورتوں کی مشابہت کرے۔ اب ذرا تصور سے دیکھیں، عورت کو تو کہا گیا کہ تو پیر بھی ڈھانپ کے رکھ، مرد کو کہا گیا کہ تو نصف پنڈلی یا ٹخنے تک کپڑا رکھ۔ مردوں کے کپڑے نیچے چلے گئے، عورت کا اوپر۔ شیطان ہمیں یہ جواب دیتا ہے کہ سارا دین اسی میں ہے۔ کسی نوجوان کو داڑھی کا کہہ دو، وہ کہتے ہیں سارا دین داڑھی میں ہے، پردے کا کہہ دو سارا دین داڑھی میں نہیں، داڑھی ساری کی ساری دین میں ہے، پردہ سارا کا سارا دین میں ہے۔ ایک مسلمان مرد یا عورت کو تو یہ سوال ہی نہیں کرنا چاہیے جب پردے کا حکم آیا ہے اس روئے زمین کی سب سے بہترین خواتین نے سب سے نیکترین مردوں سے پردہ کیا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، فرمایا خیر القرون کرنی، جتنے زمانے اللہ نے بنائے سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، رسول اللہ سے فرمایا۔ حضرات غلطی ہو گئی، جان کر نہیں کیا آدم علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ نے نکال دیا۔ پہلے حکم یہ تھا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، جنت میں رہو، جہاں سے مرضی کھاؤ پیو، پھر نکال دیا۔ فرمایا الم انہاکما عن تلکما الشجرہ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، میں نے تمہیں روکا نہیں تھا کہ اس کے قریب نہیں جانا؟ کیا تمہیں یہ نہیں کہا تھا یہ شیطان تمہارا دشمن ہے؟ بلکہ واضح الفاظ اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ، شیطان تمہارا دشمن ہے، فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، میرے بندوں اس کو دشمن بنا لو۔ حضرات گرامی، یا میں اور آپ رحمان کی بات مان رہے ہیں یا شیطان کی بات مان رہے ہیں؟ ہم میں سے اکثریت کا یہ انداز زندگی ہے کہ وہ رحمان کے ساتھ بھی تعلقات اچھے رکھنا چاہتے ہیں اور شیطان کے ساتھ بھی بگاڑنا نہیں چاہتے۔ یہی تو وجہ ہے کہ گناہوں کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں۔ کیسے؟ آپ دیکھ لیں، یہاں اب تو پتہ نہیں، آج سے 40 سال پہلے 81 میں 81 میں ادھر آیا ہوں، 10 سال تک جا رہا ہوں میں، یہاں دکانیں تھیں نئی لوگوں کی، مسلمان تھے، دکانوں والے بھی مسلمان ہیں، نئی بھی مسلمان ہیں، داڑیاں منڈوانے والے بھی مسلمان ہیں، مونڈنے والے بھی مسلمان ہیں، دکانیں کھلی ہوئی ہیں گناہ کی۔ ایک بندہ آپ کے اسٹاک سے دودھ لیتا ہے، پیسے دیتا ہے، بات سمجھ میں آتی ہے، بازار سے کپڑا لیتا ہے، دوائی لیتا ہے، سبزی گوشت لیتا ہے، بات سمجھ میں آتی ہے۔ ایک بندہ داڑھی مونڈتا اور منڈواتا ہے اور پیسے دیتا ہے، اس سے بڑا بد نصیب کون ہے
کہ یہ خالی ہاتھ آیا تھا، خالی ہاتھ جائے گا۔ مالک نے اس کو مال دیا اور اس نے مالک کی مخالفت میں مال خرچ کیا۔ اور یارو گناہ بھی کوئی خرید کر کرنے والی چیز ہے؟ گناہ بھی کوئی خرید کر کرنے والی چیز ہے؟ دکانیں کھلی ہوئی ہیں گناہ کی، کسی کی پیشانی پہ شرمندگی اور ندامت کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ رہے تھے، حکم دے گئے کہ اس کو معاف کر دو۔ ضمناً بات آ گئی ہے، ہمارا بچہ ابھی چند بال ہوتے ہیں یہ شروع کرتا ہے، موت تک یہی کام ہے، اور اللہ نے پورے وجود میں سے چہرے کو منتخب کی ہے داڑھی کے لیے۔ یہ پورے وجود کا سب سے افضل حصہ یہاں مالک نے لگائی۔ جب ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں ہماری مت ماری جاتی ہے، رب رسے تے مت کھسے۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے پھر عام بندہ جو عام لیول والا سوتا ہے وہ بھی نہیں سوتا، وہ نہیں ایسے ظالم ہے ہمارے چہرے سے یہ داڑھی مونڈ کر اس نالی میں پھینک دے جس میں پورے جلال پور کی گندگی ہوتی ہے۔ کبھی ہمارے ماتھے پر شرمندگی اور ندامت کا پسینہ تک نہیں آیا۔ ضمناً بات بتا دوں، جب بندہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے اس کو بہت سزائیں ملتی ہے۔ ایک سزا ان میں سے یہ ہے کہ جو عام سب سے نیچے والا لو لیول کا بندہ جو اس کو غیرت حمیت ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ مثال، ہم سارے بہنوں بیٹیوں والے ہیں اور میاں سارے دھیری بھیڑی والے ہیں نا۔ کوئی بندہ دستک دے ہمارے دروازے پر اور آ کر ہمیں کہے تمہاری جو 18 20 22 سال کی کنواری نوجوان بچی ہے اس کو بنا سوار کے 16 سنگار کر کے باہر بھیجو، میں نے اس کی تصویریں بنانی ہے، میں نے اس کی ویڈیو بنانی ہے، اس کا ابا بھی ساتھ آ جائے، چاچا بھی آ جائے، ماما بھی آ جائے، بھائی بھی آ جائے، یہ تمہیں 50 لاکھ کا چیک ہے یہ کرو۔ کوئی غیرت مند بندہ یہ کرے گا سودا؟ خیر نہیں مار دیں گے۔ لیکن جب ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، شادی والے دن ہم ان لچر اور بازاری لوگوں کو ہائر کرتے ہیں، بلاتے ہیں، میری بہن، میری بیٹی، میری بھاجی، میری بھتیجی کسی کے لیے بڑی سمری ہے، تو میں تجھے ادائیگی کرتا ہوں، میری حلال کی کمائی ہے، اس کی تصویریں بنا۔ غیرت نہیں ہے؟ کیوں نہیں آتی؟ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کر رہے ہیں۔ سزا نہیں ہوتی ہے کہ وہ بندہ کہ اگر کوئی لاکھ روپے اس کو دینے کی آفر پیش کرتا ہے تو یہ وہ کام نہیں کرتا، اور جب اللہ کی مخالفت میں اترتا ہے تو پھر اس وقت یہ خود پے کر کے پیسے ادا کر کے یہ کام کرتا ہے اور اس کو احساس نہیں ہوتا۔ لوگوں، خوش قسمتی ہے کہ تمہیں یہ حق کہنے والے موجود ہیں۔ جلال پور کے لوگوں کے لیے یہ چشمے صافی بہہ رہے ہیں، کم از کم 1 صدی ہو گئی، 10 سال میں نے یہاں گزارے، آپ لوگوں کا میں نے نمک کھایا، اور میری زندگی کا یہ پہلا جمعہ ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ آخری جمعہ ہو۔ میں نے اپنی ایک ایک بات کا جواب دینا ہے، تم بھی اسی طرح سنو، ہو سکتا ہے تمہاری زندگی کا آخری جمعہ ہو۔ جو ہو گیا، اتنا عزتیں دی، نوریوں کو جھکا دیا، جس نے تعظیم نہیں کی اس کو فرمایا فَاخْرُجْ مِنْهَا إِنَّكَ رَجِيمٌ، نکل جا، میری جنت کے قابل نہیں ہے، تو مردود ہے۔ صرف یہ نہیں، وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، قیامت کے دن تک تجھ پر میری لعنت برستی رہے گی، میری رحمت کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ شیطان نے صرف ایک حکم نہیں مانا نا، تو ساری زندگی کے لیے رحمت سے دور ہو گیا۔ میں اور آپ روزانہ اٹھتے ہی مخالفت پہ، سونے تک۔ حضرات، صرف میں اور آپ اپنی زندگیوں کی ویڈیو نہیں بنا رہے، ہماری زندگی کے ایک ایک لمحے کی ویڈیو بن رہی ہے۔ قیامت والے دن ہاتھوں نے، پیروں نے، چمڑوں نے، سب نے بول بول کر، چیخ چیخ کر گواہی دینی، اور انسان کہے گا
وقال لجلودہم لما شہدتم علینا، اپنے چمڑے کو، اپنی باڈی کو ان کو کہے گا اپنے خلاف گواہی دیتے ہو، وہ جواب دیں گے انطقن اللہ الذی انطق کل شیء، جس مالک نے ہر چیز کو بلوایا ہے اسی نے مجھے بولنے کی حکم دی۔ جب ہم گناہ کرنے جاتے ہیں کیا ہاتھ پیر چمڑے آنکھ کان یہ گھر رکھ کر جاتے ہیں؟ ہم اس وقت دیکھ لیتے ہیں، کوئی دیکھ تو نہیں رہا ادھر، دروازہ تو نہیں کھلا، اور کبھی اوپر بھی دیکھا ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا، کبھی اوپر بھی دیکھا ہے۔ ہم دنیا کی ہر آنکھ سے بچ سکتے ہیں، اس کی نگاہ سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ جس دن اوپر نظر چلی گئی نا، جس کی نگاہ اوپر چلی جاتی ہے، گناہ کرنا تو دور کی بات ہے، سوچتا نہیں، بند صبر کرے، حسن و جمال کی شاہکار شہزادی، آپ کمی کبار نہیں، وقت کے حکمران کی بیگم اپنے زر خرید غلام کو پورے ناز نخرے کے ساتھ دعوت دیتی ہے محل کے دروازے بند کر کے، ہے تلک یوسف آ جا، لیکن اس کی نگاہ پڑتی، کہتے ہیں معاذ اللہ، ارے تجھے دیکھوں کہ اسے دیکھوں۔ جس کی نظر اس پر پڑ جاتی ہے دنیا کی رنگینیوں میں نہیں ہوتا۔ پھر اس نے کہا یوسف اگر تو نے محل کے بند دروازوں میں ہمیں یاد رکھا ہے تو یہ مصر کا تخت تیری قدموں میں ہے، جنت تو ہے ہی نا۔ اللہ ہمیں اپنی ایسی معرفت اور پہچان نصیب کر دے۔ حضرات، بات سے بات نکلتی ہے، آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا گیا، لمبا عرصہ بیوی کہیں ہے، خاوند کہیں ہے، رو رہے ہیں۔ فتلقى آدم من ربہ کلمات، آدم درخواست کرتے ہیں مولا کیسے راضی ہوگا، مجھے پتا نہیں راضی کیسے ہوگا۔ اللہ سے سیکھے کلمات، کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا، مالک میں نے تیری نافرمانی کر کے، تیرا حکم نہ مان کر تیرا کچھ نہیں بگاڑا، اپنے پلے میں کچھ نہیں رکھا، سب کچھ اجڑ گیا۔ اب وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر تو نے نظر کرم نہ کی، تو نے مہربانی نہ کی، تو نے رحم نہ کیا، تو نے معافی نہ دی، تو دنیا کی کوئی ہستی مجھے اس دلدل سے نہیں بچا سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے پیشکش ہوئی کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی آدھی امت کو جنت میں داخل کر دیتا ہوں، یا توبہ ان کو دیتا ہوں۔ رسول اللہ سے فرمایا اللہ میری امت کو توبہ کا آپشن دے دے تاکہ یہ گناہ کریں اور توبہ کر لیں۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ آدم علیہ السلام سے ہم نے بات کی، سیدنا نوح علیہ السلام میدان محشر میں بھی رب کے سامنے نہیں جائیں گے، کیا کہیں گے کہ مجھ سے ایک غلطی ہو گئی تھی، جب اپنے مشرک اور گندے بیٹے کے لیے سفارش کر دی تھی۔ پیغمبر کو یہ حق نہیں ہے، میرے اور آپ کے پلے میں تو سوائے اس کے اور کوئی دوسری بات ہی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کر دیں گے۔ اور پہلے اپنا منہ تو بناؤ کہ تمہارا منہ دیکھ کر پیغمبر کو ترس آ جائے علیہ السلام، پھر بھی اگلی بات ہوگی نا۔ 950 سال بغیر تنخواہ کے تبلیغ کی ہے، لوگ کپڑے سمیٹ لیتے تھے کہ کہیں نوح کے کپڑوں سے کپڑے نہ لگ جائیں۔ رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میں نے تیری طرف بلایا ہے یہ بھاگ گئے۔ کہ ایک بیٹے کے لیے درخواست کی تھی نا، ربنا رب ان ابنی من اہلی و ان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، یہ نہیں کہ اس کو بچا لے۔ فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک، تمہیں کس نے کہہ دیا وہ تمہارا اہل ہے، تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔ اگر صرف یہی ایک آیت قرآن میں ہوتی تو غیب کا مسئلہ حل ہو جانا تھا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں،
اگر نوح علیہ السلام کو یہ پتہ ہوتا کہ میں یہ سوال اور درخواست کر رہا ہوں آگے مجھے یہ جواب ملے گا تو سوال کرتے نوح علیہ السلام، رب ان ابنی من اہلی، میرے رب میرا بیٹا میرے اہل میں سے اور تیرا وعدہ سچا ہو، ان وعدک الحق، کہ میں تیرے اہل کو بچاؤں گا، اور میں یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ تیرا بیٹا نہیں ہے، تیری بیوی سے نہیں پیدا ہوا، نہ، انہو عمل غیر صالح، اس کا عمل تیرے اور میرے حکم کے خلاف ہے، نہ اس نے تیری مانی ہے نہ میری مانی ہے۔ جب میں اور آپ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں نا تو پھر عرش والے کی مخالفت ہوتی ہے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔ توبہ قبول ہو گئی۔ ایک اور بندہ میدان قیامت میں 950 سال دعوت و تبلیغ کی زندگی گزار کر اللہ کے سامنے درخواست نہیں کر رہا، پوری کی پوری نسل انسانی درخواست کر رہی ہے کہ نوح تو پہلے تم نبی ہو، اللہ سے درخواست کرو۔ کہتے ہیں ایک غلطی ہو گئی، اگر پوچھ لیا تو کیا جواب دوں گا؟ سوچو تو صحیح یارو کہ ہمارے پلے میں کیا ہے۔ ایک اور بندہ، انہیں پتہ نہیں تھا آدم علیہ السلام، رب نے فرمایا سورہ طٰہٰ میں نہ سے آدھا بھول گیا تھا، نوح علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا۔ ایک اور بندہ نبی رسول پتہ نہیں ہے، رب سے اجازت مانگے بغیر قوم سے روٹ کر چلے گئے، اور مالک نے یہ سزا دی کہ قید میں ڈال دیا۔ دنیا کا کوئی بھی گناہ اور غلطی کرنے والا آج تک اس قید میں نہیں گیا۔ اللہ کا پیغمبر یونس مچھلی کے پیٹ میں پڑا ہوا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، مچھلی والے کا واقعہ انہیں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرے، جب وہ ناراض ہو کر قوم سے ناراض ہو کر چلا گیا۔ وَأَنَّا لَن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، اس کا خیال یہ تھا کہ ہم اس پر تنگی نہیں ڈالے تھے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، اس نے یہ سمجھا تھا ہم تنگی نہیں ڈالیں گے۔ اگر غیب کا علم ہوتا تو وہ یہ نہ سمجھتا۔ یارو آپ سے پوچھتا ہوں، اگر یونس علیہ السلام کو پتا ہوتا کہ مجھے مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا جائے گا تو جاتے نہ جاتے؟ ہم مان لیں گے غیب، اور کوئی چیز لے تو آؤ، یا اللہ کا قرآن لے کے آؤ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لے کے آؤ، ہم تو ماننے والے ہیں۔ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، پھر اللہ نے تنگی میں ڈال دیا، اندھیروں میں پکارا، رات کے اندھیرے، بادلوں کے اندھیرے، مچھلی کے پیٹ کے اندھیرا، پانی کے اندھیرا، کیا کہا؟ لا الہ الا انت سبحانک، مولا تو پاک ہے، مجھے ٹھوکر لگ گئی ہے، انی کنت من الظالمین، میں ظالموں میں سے ہوں۔ مالک نے کہا یہی تو مطلوب ہے، غلطی ہوئی اس کا احساس ہو گیا نا، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، ہم نے یونس کی درخواست اور دعا قبول کر لی، اور ہم اہل ایمان کی دعائیں ایسے ہی قبول کیا کرتے ہیں۔ مانگیے تو صحیح، ہم نے تو بہت سارے کام، پرسنل کام بھی مولوی کے ذمہ لگا رکھے، مولوی سے دعا کرو، مولوی کو کیا پڑھو دعا کرو، دکھ تیرا ہے، درد تیرا ہے، بیٹا تیرا نہیں رہا، وہ کیا دعا مانگے گا؟ اور تمہارا مالک کیا ہے؟ ان ربکم حیی ستیر کریم ستیر یستحیی من العبد اذا رفع الیہ عبد یدیہ یردعا صفرا، اور میں تمہارا رب بڑا کرم نواز ہے، بڑا حیا کرتا ہے۔ اس کا بندہ جب اپنے گناہوں میں لتھڑے ہوئے چھوٹے چھوٹے آلودہ ہاتھ اٹھاتا ہے، اس کو حیا آتی ہے کہ میں اپنے بندے کے ہاتھ خالی لٹاؤں۔ اللہ ہمیں توبہ کی توفیق دے۔ سورہ نساء میں فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، جس نے برا عمل کیا یا اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھا، ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ، پھر اس نے معافی مانگی، یجد اللہ غفور الرحیم، تانا بھی نہیں دیتا کہ کس منہ سے آ گئے ہو۔ اللہ کو اس حال میں پاؤ گے
کہ بے حد گناہ معاف کرنے والا، بے انتہا رحم کرنے والا، وہ تو اتنا مہربان ہے، اپنے دشمنوں کو حکومتیں دے رکھی ہے۔ ہم تو اپنے دوستوں کے ساتھ متکے لگائے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ فرمایا جو شخص اپنی ذاتی رنجش ناراضی کی وجہ سے، اللہ کے لیے نہیں ہے، دین کے لیے راتی 3 دن تک کسی سے نہیں بولتا تو اس کی نہ کوئی فرضی عبادت قبول ہوتی ہے نہ نفلی قبول ہوتی ہے۔ اور ضمیر سے پوچھو تو صحیح، گرمی کے روزے رکھ کر ضائع نہ کر بیٹھنا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنا دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ حضرات گرامی، غلطی ہو جانا یہ انسان کی فطرت ہے۔ جو سلیم الفطرت ہے، جب ان سے غلطی ہوتی ہے تو وہ معافی مانگتے ہیں۔ اللہ کیا کرتا ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ابو موسیٰ شریف فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبسط اللہ یدہ لیتوب مسیء النہار یکجتہ ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل حتی تطلع الشمس من مغربہا۔ انسان کے پاس صرف 2 وقت ہیں گناہ کرنے کے، یا وہ دن کے اجالوں میں گناہ کرے گا یا رات کی اندھیروں میں کرے گا، تیسرا کوئی وقت نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی اس حدیث میں رسول اللہ فرماتے ہیں جب رات ہوتی ہے تو اللہ اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے، ہم تو ایسے پھیلاتے ہیں ایسے، لیکن لیسا کمثلہ شیء، وہ کسی کے مشابہ نہیں ہے، جیسے اس کی عظمت اور شان کو لے کے اپنے دونوں ہاتھ پھیلاتا ہے جب رات ہوتی ہے۔ کیوں؟ لیتوب مسیء النہار، تاکہ دن کو گناہ کرنے والا رات کو میری رحمت کی آغوش میں آ جائے اور میں اس کو معاف کر دوں۔ پھر جب دن ہوتا ہے پھر وہ اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ یہ رات کو گناہ کرنے والا دن کو میری رحمت کا حقدار بن جائے، حتیٰ کہ یہ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع۔ صحیح مسلم، صحیح بخاری کی حدیث 5 کئی جگہ یہ امام بخاری رحمہ اللہ ہے اور بھی کتابوں میں موجود ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان العبد اذنب ذنبا، ایک بندہ گناہ کرتا ہے، گناہ کرتے کرتے اس کو احساس ہوتا ہے کہ یار میں نے مرنا ہے، کون سا منہ لے کر اس کے سامنے جاؤں گا۔ اللہ کرے یہ احساس ہمیں پیدا ہو جائے۔ جب یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ کون سا منہ لے کر جاؤں گا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے، آ کر کیا کہتا ہے؟ رب اذنبت ذنبا فاغفرہ، مالکا گناہ ہو گیا معاف کر دے۔ اللہ کو پتہ نہیں ہے کیا کہہ رہا ہے، پتہ ہے۔ ان فرشتوں سے کہتا ہے اللہ جو کہتے تھے اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ اللہ تیری تسبیح، تیری حمد، تیری پاکیزگی تو ہم بیان کر رہے ہیں، ان کو کیوں بناتا ہے جو خون ریزیاں کریں گے، تیرے حکام کا مذاق اڑائیں گے، تیرے دین کی دھجیاں بکھیر دیں گے، ہم جو تیری عبادت گزار ہے۔ ان سے اللہ فرماتا ہے عالم عبدی ان لہ رب، میرے فرشتوں میرے بندے کو یہ پتہ چل گیا ہے، یقین ہو گیا کہ میں ہی اس کا رب ہوں، یغفر الذنوب ویغفر، میں ہی اس کے گناہ معاف کر سکتا ہوں، میں ہی اس کو سزا دے سکتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے تم گواہ بن جاؤ میں نے اپنے بندے کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ رسول اللہ فرمایا ثم مکث ما شاء اللہ، پھر وہ بندہ کچھ وقت ٹھہرا رہا، گناہ کا موقع ملا، اس کو احساس ہوا کہ کل تو توبہ کی تھی، پھر شیطان نے کہا وہ بڑا رحیم ہے معافی مانگ لے گا۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ توبہ کی امید پہ گناہ کرتے ہیں، روزانہ جب گناہ ہو جائے اسی وقت توبہ کر لیا کرو، معلوم نہیں کہ اگلے لمحے آپ کو موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ جتنا ہو چکا ہے یہاں بیٹھے بیٹھے ساتھ والے کو پتہ بھی نہ چلنے دو، اس کو کہو اخلاص کے ساتھ مولا جو کچھ ہو گیا ہے معاف کر دے، آئندہ نہیں کریں گے۔ وہ تانا بھی نہیں دے گا
گا کہ کون سا منہ لے کر آئے گئے ہو؟ وہ کہے گا میرا بندہ تیرے آنے کی دیر تھی، میرے معاف کرنے کی تو دیر ہی نہیں ہے، تو نے دیر کر دی ہے نا۔ یہ بھی نہیں کہ ابھی آپ کا رابطہ ممکن نہیں، یہ بھی نہیں کہ تیرا بیلنس ناکافی ہے، یہ بھی نہیں کہ وہ سویا ہوا ہے، یہ بھی نہیں کہ وہ تیری بات نہیں سن رہا۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ یکشف السوء، بھلا کون ہے جو بے قرار کی دعائیں اور درخواستیں قبول کرتا ہے؟ اس کے سوا کون؟ فرمایا پھر یہ گناہ کے بعد آ جاتا ہے، پھر وہی الفاظ دہراتا ہے، پھر اللہ وہی بات کہتا ہے، پھر اس کو معافی مل جاتی ہے، پھر تیسری دفعہ یہ کرتا ہے، پھر بھی وہی سوال جواب، اور تیسری دفعہ اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں گواہ بن جاؤ، جب تک میرا بندہ گناہ کر کے معافی مانگتا رہے گا میں بھی اس کو معاف کرتا رہوں گا۔ ابو سعید خدری کی حدیث جامع ترمذی میں، شیطان نے، ابلیس نے کہا وَبِعِزَّتِكَ يَا رَبِّ لَا أَزَالُ أُغْوِيَنَّ عِبَادَكَ مَا دَامَتْ أَرْوَاحُهُمْ فِي أَجْسَادِهِمْ، رب تیری عزت کی قسم جب تک تیرے بندوں کی روحیں ان کے جسموں میں ان کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ عزت کی، اللہ کی عزت کی قسم کھائی۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا وَعِزَّتِي وَجَلَالِي سیدی، اور ایک ضعیف حدیث میں وَارْتِفَاعِ مَقَامِي لَأَغْفِرَنَّ لَهُمْ مَا اسْتَغْفَرُونِی، ابلیس ملعون تو میری عزت کی قسم کھا رہا ہے، مجھے میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے بلند و برتر ہونے کی قسم، میرا بندہ بھی جب تک گناہ کر کے معافی مانگتا رہے گا میں بھی اس کو معاف کرتا ہوں گا۔ اور لوگوں یہ ہے تمہارا رب، مَن یعمل سوءا او یظلم نفسا ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما، جس نے کوئی ظلم کیا اپنی جان پر، غلطی کی، پھر معافی مانگی، معاف کر دے گا۔ آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں، صحیح بخاری میں 5 جگہ امام بخاری رحمہ اللہ حدیث لائے۔ سیدنا ابو ہریرہ امیر المومنین فی الحدیث، سیدنا ابو سعید خدری فرماتے ہیں قال رجل من کان قبلکم غرسہ اللہ مالا، تم سے پہلے ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں، وحی کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، اللہ نے بڑا نواز دیا تھا، ہر قسم کا مال دیا، بندہ بیمار ہو گیا، احساس ہوا کہ ہو سکتا ہے میں مر جاؤں، اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہتا ہے ایا بن کنت لکم، میرے بیٹے بتاؤ میں تمہارا کیسا باپ تھا؟ وہ کہتے ہیں کنت خیر ابن لنا، بابا آپ جیسا تو ابا کوئی ہے ہی نہیں، ہماری درخواست، ہماری خواہش زبان تک آتی تھی تو پوری پہلے کر دیتا تھا۔ باپ کہتا ہے ولیکن لم اعمل عملا خیرا قط، بیٹے میں تمہاری زندگی اور دنیا سنوارتا رہا اور اپنی آخرت اجاڑ بیٹھا ہوں، برباد کر بیٹھا ہوں، اب سوچتا ہوں کون سا منہ لے کر مالک کے سامنے جاؤں گا۔ اللہ کرے یہ احساس ہمارے اندر بھی پیدا ہو جائے، اللہ کرے پیدا ہو جائے، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ اب کہتا ہے اذا انا مت، جب میں مر جاؤں، فاحرقونی ثم اسحقونی ثم ذرونی فی جام حارق آصف، مر جاؤں مجھے دفنانا نہیں، مجھے جلا دینا ہے، جل جاؤں کوئلہ بن جاؤں، پیس کر راکھ بنا دینی ہے، اندھیری والے دن کچھ دریاؤں میں، سمندروں میں، پہاڑوں میں اڑا دینا ہے، نہ اس کے سامنے جاؤں گا نہ حساب کتاب ہوگا۔ بیٹے فرما بردار تھے، انہیں ایسے کر دیا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ کر کے فارغ ہو گئے اللہ نے زمین کو حکم دیا فَإِذَا هُوَ رَجُلٌ قَائِمٌ بَيْنَ يَدَيْ اللَّهِ، وہ بندہ سامنے کھڑا تھا، اللہ پوچھتا ہے اس بندے سے ما حملک یا عبدی ما فعلت، ما حملک لا ما فعلت، جو کو تو نے کیا کسی نے مانا کیا؟ رسول اللہ فرمایا وہ عالم، اللہ کو تو سارا پتہ ہے، وہ کہتا ہے مخافتک یا رب، اللہ تجھ سے ڈر گیا تھا۔ اللہ اس کو جواب دیتے ہیں کہتے تم بندہ ہو کر ڈر گیا تھا، جا میرے بندے میں شہنشاہ ہو کر تیری ساری زندگی کے گناہ معاف کرتا ہوں۔ ایک اور حدیث سنا دیتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندہ جا رہا تھا بیابان سے گزرا، مرہ رجل بجمجمۃ، ایک کھوپڑی پڑی ہوئی تھی وہاں، سوچ میں پڑ گیا یہ کون تھا، مولوی ہوگا،
پیر ہوگا، کوئی خواجہ صاحب ہوگا، کوئی چودھری صاحب ہوگا، ملک رانا ہوگا، افسر ہوگا، کون ہوگا آج اس حال میں پڑا ہے تو چلا گیا تصور میں، کہتے ہیں اللہم انت انت وانا انا العواد بالذنوب وانت العواد بالمغفرہ، اللہ تو ہے، میں ہوں، میں گناہ کرتے کرتے نہیں تھکتا، تو معاف کرتے کرتے نہیں تھکتا۔ مختصراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے کہتے خر ساجدا للہ، سجدے میں جا گرا ہے اس زمین پہ، اس بے آباد بنجر میدان پہ، اللہ تو ہے، میں ہوں، میں گناہ کرتے کرتے نہیں تھکتا، تو معاف کرتے کرتے نہیں تھکتا۔ سجدے میں یہی درخواست، اللہ فرماتا ہے یا عبدی ارفع راسک قد غفرت لک، میرے بندے تو اپنا سر اٹھا لے، میں نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ عباد الرحمن کی صفات، 19واں پارہ سورہ فرقان کا آخری رکوع، فرمایا بڑے بڑے گناہ کیے، شرک سے بڑا گناہ کوئی نہیں، شرک کیا، فلاں کیا، آخر اللہ من تابا، پھر توبہ کی، وآمنا، بندہ مومن بن گیا، وعمل عملا صالحا، پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق زندگی گزاری، جب توبہ کی اللہ نے فرمایا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، یہ بندہ ہو کر بھی اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے، میں شہنشاہ ہو کر بھی صرف گناہ معاف کر دوں، جا میرے بندے میں نے تیرے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ یہ ہے تیرا اور میرا رب جو کہتا ہے توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، اے مومنو سارے کے سارے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو لعلکم تفلحون، تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری ساری چھوٹی بڑی غلطیاں اور گناہ معاف کر دے، جلوت اور خلوت کے گناہ معاف کر دے، جو ہم نے بھول کر کیے، جو جان کر کیے وہ معاف کر دے، جو ہم نے مفت میں کیے، جو خرید کر کیے وہ معاف کر دے، جو دن کے اجالوں میں کیے وہ معاف کر دے، جو رات کے اندھیروں میں کیے وہ معاف کر دے، جو ہمیں یاد ہے وہ معاف کر دے، جو یاد نہیں وہ معاف کر دے۔ اللہ اتنے بندے اگر ہم ردی لوگوں کے دروازے پر آ جائے، ہم ان کو خالی نہیں لوٹاتے، تو کریم ہے، یہ سارے تیرے در پہ تیرے گھر کی طرف باہو ہو کر یہ درخواست کر رہے ہیں، میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی، مولا تو کریم ہے، تجھے تیرے کریم ہونے کا واسطہ کرم نوازی فرما دے۔ تجھ سے کسی نے پوچھنا ہے ان کو کیوں نواز دیا؟ تیرا کچھ نہیں بگڑے گا، ہمارا سب کچھ سمجھ جائے گا۔ اللہ میری آپ کی اور سب کی جسمانی روحانی بیماریاں دور کر دے، بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرمائے، صاحبان اولاد کے اولادوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، مقروضوں کے قرضے دور کر دے، بے گھروں کو عزت والے گھر دے، بے روزگاروں کو عزت والے روزگار عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اور ہمارے حکمرانوں کو دین کی حمیت اور غیرت نصیب فرمائے۔ اللہ عالم اسلام پر بالعموم اور ہمارے اس ملک پاکستان پر بالخصوص اپنی نظر کرم فرمائے، اس میں دین کا بول بالا ہو، اسلام کی سربلندی ہو۔ جس مرد عورت کے دل میں جو جائز خواہش ہے، جس نے کوئی دعا کی درخواست کے اللہ سب کی پوری کر دے۔ اللہ جن لوگوں نے آج سے 1 صدی پہلے یا اس سے پہلے تیرے دین کی یہاں بنیاد رکھی، اللہ ان کی قبروں کو روشن کر دے، اللہ ان کے لگائے ہوئے اس پودے کو ابد الآباد تک قائم دائم رکھ۔ اللہ اپنے بندے شیخ سلطان محمود رحمہ اللہ کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے، اپنے بندے شیخ محمد رفیق عصری رحمہ اللہ کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے، اپنے بندے مولانا اللہ یار رحمہ اللہ کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے۔ اللہ جتنے لوگ تیرے اس ادارے کے، تیرے دین کے اداروں کے معاون ہیں، استاد ہیں، طالب علم ہیں، افراد جماعت ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، یا اللہ ان کی دنیا اور آخرت ساری سنوار دے۔ اللہ جب تک اس روح زمین پر ایک بندہ اللہ اللہ کہنے والا ہے، ایک مراکز کو آباد رکھ۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔